سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھیں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ آئے نماز سیکھیں۔ اپنے اس پروگرام میں الحمدللہ نماز سے متعلق بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہم سیکھا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں کیا ہیں، نماز نہ پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے متعلق اہم ترین باتیں، نماز کا طریقہ اور رکوع سجود کا طریقہ، سجدہ صاحب سے متعلق مسائل، بہت ساری باتیں الحمدللہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں جو نماز سے متعلق ہے آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اپنے موضوع پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے ساتھ کچھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہیں، اور غفران رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو غفران رضا سے میں کہوں گا کہ نماز سے متعلق کوئی شعر وغیرہ ہمیں سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ میں کیا بتاؤں تم کو حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں تم کو حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں تم کو حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ پیارے بچوں ماشاءاللہ یہ دیکھا آپ نے، چلو نماز پڑھو۔ تو پیارے بچوں ہم نے یہی صدا لگانی ہے، اذان ہو جائے نا کیا صدا لگائیں گے؟ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دلانی ہے۔ پیارے پیارے بچوں، 700 سے زائد مقامات پر قرآن کریم میں نماز کا ذکر کیا گیا ہے، اور نماز اللہ رب العزت کی بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ وہ پوری پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت میں، نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت اتنے ذوق کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ لیکن آج مسلمان نماز میں بہت سستی کرتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے ہوم ورک کرنے میں، اپنے کھیل کود میں اتنے بزی ہوتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنے کا خیال ہی نہیں رہتا ہے، یا پھر سستی کرتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور نماز میں سستی سے بچنا چاہیے۔ بچوں کو فجر کی نماز میں اٹھنے میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کریں؟ ہم لوگ کیا کریں؟
بھائی کرنا یہ چاہیے کہ جلدی سو جانا چاہیے. اگر جلدی اٹھنا ہے تو جلدی سونا چاہیے. جلدی اٹھنا ہے تو جلدی سونا چاہیے. یہ اس کا حل ہے. آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے, ہے نا بھائی. غفران نظر, آپ جلدی سوتے ہیں دیر سے سوتے ہیں؟ جلدی سوتے ہیں. عشاء سے پہلے عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد. عشاء کے بعد سو جاتے ہیں. اور اٹھتے کب ہیں ذرا بچوں کو بتائیں. 6 بجے. تو 6 بجے اٹھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے. کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ظہر کی؟ فجر. فجر کی نماز پڑھتے ہیں. فجر کی نماز پڑھتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں فائدہ کیا ہوا, جلدی سوئے تو پھر جلدی آنکھ بھی کھل جاتی ہے نا بھائی. جلدی سوتے ہیں تو جلدی آنکھ بھی کھل جاتی ہے, صبح اٹھنے میں پرابلم تو نہیں ہوتی ہے نا. تو پیارے بچوں بہت اچھا یہ حل ہے اس کا کہ اگر آپ کو فجر کی نماز میں اٹھنا ہے نا تو کیا کرنا پڑے گا عاقب, آپ کو جلدی سونا پڑے گا, ٹھیک ہے. جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اپنی عادت بنا لیں گے کہ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھ بھی پائیں گے, ٹھیک ہے. یہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے. میرا سوال یہ ہے کہ کچھ بچے جلدی سو جاتے تو پھر بھی نہیں جلدی اٹھ پاتے. ہاں دیکھیں اب ان بچوں کا کیا کریں, ان کو تو اگر جو ہے وہ پورا دن اور رات سونے کے لیے دے دیا جائے تو یہ سوتے ہی رہیں گے, ٹھیک ہے بھائی. ان کے کہیں ٹھیک ہے دن میں سو جائیں تو اب یہ رات کو اٹھیں گے, پھر کہیں رات کو سو جائیں تو پھر یہ صبح اٹھیں گے, ہے بھائی. تو کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے زیادہ سونے کی, ان کو مزہ آتا ہے, شوق ہوتا ہے بھائی سونا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ کھانا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ سونا ہے. اٹھنے کے بعد پوچھ رہے کیا کرنا ہے بھائی؟ کھانا ہے. کھانا کھانے کے بعد پوچھ رہے کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے سونا ہے. ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے, کھانا اور سونا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا, زندگی میں اور بھی تو کچھ کام کرنے ہیں. اسی لیے اپنی عادت بنا لیں کہ کھانا اور سونا تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. جتنا ٹائم کھانے کا ہے اتنا ٹائم کھانے کو دیں, جتنا ٹائم سونے کا ہے اتنا ٹائم سونے کو دیں. لیکن اب دیکھیں نا, آپ نے سوال پوچھا کہ کچھ بچے جو ہیں وہ رات کو جلدی بھی سو جائیں پھر بھی صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے. ایسا ہوتا ہے. اب وہی بچے ہوتے ہیں نا جو فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتے ہیں لیکن اسکول کے لیے اٹھ جاتے ہیں. اسکول کے لیے اٹھ جاتے ہیں بھائی. فجر کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی, اسکول کے لیے آنکھ کھل رہی ہے. کیوں؟ امی اٹھا دیتی ہے, ابو اٹھا دیتے ہیں, یا خود ٹینشن ہوتی ہے بھائی اسکول میں لیٹ ہوں گے تو اسکول کیا ہو جائے گا, گیٹ بند ہو جائے گا. اسی لیے ٹینشن ہوتی ہے کہ یار ایسا نہیں کہ اسکول کا دروازہ بند ہو جائے. بھائی اگر نماز نہیں پڑھی اور جنت کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا کریں گے؟ جنت کا دروازہ بند ہو گیا تو کیا کریں گے؟ بھائی آپ نے سنا ہے نا, نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ ہاں, نماز جنت کی چابی ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا جو وہ مؤذن فجر کی اذان میں کیا کہتے ہیں, جو اور اذانوں میں نہیں کہا جاتا, فجر کی اذان میں ایک کلمہ جو ہے وہ ایکسٹرا کہا جاتا ہے. وہ کون بتائیں گے؟ چاروں اذانوں میں نہیں ہوتا, ایک اذان میں وہ جملہ کہا جاتا ہے. جی کس کس کو معلوم ہے؟ ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے, 2 اور نہیں معلوم. الصلاۃ خیر من النوم. ہاں, الصلاۃ خیر من النوم. سب مل کر بولیں گے الصلاۃ خیر من النوم. کیا اس کا مطلب کیا؟ ابھی ترجمہ بھی بتا دیں ہمارے بچوں کو. نہیں نماز کے پتا؟ لیے اٹھو, نماز کے لیے اٹھو. نماز کے لیے اٹھو یہ کہہ رہے ہیں بھائی. نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. سب مل کر بولیں گے. نماز نیند سے بہتر ہے. سب مل کر بولیں گے. نماز نیند سے بہتر ہے. 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 جی ہاں, تو یہ ذہن میں رکھیں گے نا بھائی. مؤذن اسی لیے کہہ رہا ہوتا ہے. مؤذن جب اذان کہتے ہیں نا, مؤذن کیسے کہتے ہیں؟ جو اذان دے. مؤذن کیسے کہتے ہیں؟ جو اذان دے. جو اذان دے. مؤذن کا معنی ہوتا ہے اذان دینے والا. مؤذن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اذان دینے والا. ہاں, مؤذن کا مطلب ہوتا ہے اذان دینے والا. تو جو اذان دینے والا ہے نا وہ فجر کی نماز میں ہی کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں اور اذانوں میں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں. اور وہ نیند کی وجہ سے نماز کو نہ ترک کر دیں, نماز کو نہ چھوڑ دیں. اسی لیے ان کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی نماز نیند سے بہتر ہے, اسی لیے نیند کو چھوڑو نماز کو پڑھو. نیند کو چھوڑو نماز کو پڑھو. ٹھیک ہے نا. نیند تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی لیکن فجر کی نماز پھر نہیں آ سکے گی. کیونکہ دیکھیں ابھی سورج نکلا ہوا ہے نا, سورج نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اوپر دیکھیں ذرا, سورج نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے.
آپ تو ہاں کہہ رہے ہیں نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے سورج؟ ہاں پیچھے ہے نا بھائی، یہاں پر تو لائٹ ہے، سورج کی روشنی ہے، دھوپ ہے، سورج نظر نہیں آ رہا۔ جب کوئی سورج نکلتا ہے نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایت کا مفہوم ہے، جب سورج نکلتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ جو کام کرنا ہے آج کے دن کر لو۔ بہت اہم بات ہے یہ، وہ سورج کہتا ہے جو کام کرنا ہے آج کر لو، آج کے بعد میں دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، یعنی اگلے دن دوسرا دن ہوگا۔ یہ جو آج کا دن ہے نا، یہ دن دوبارہ سے لوٹ کر کبھی بھی نہیں آئے گا قیامت تک۔ یہ پاسٹ بن جائے گا نا، ماضی بن جائے گا، پاسٹ بن جائے گا۔ اس کے بعد ماضی دوبارہ تو نہیں آتا نا بھائی، ماضی دوبارہ نہیں پچھلا جو جمعہ گزر گیا وہ آئندہ نہیں آ سکتا، آج جو جمعہ گزر جائے گا وہ نیکسٹ ٹائم کبھی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پاسٹ کبھی بھی فیوچر نہیں بنتا ہے۔ تو وہ جو زمانہ چلا گیا ختم، تو جو نیک کام کر سکتے ہیں اس میں کر لیں۔ تو اسی لیے جو نماز پڑھ سکتے ہیں اس ٹائم میں وہ نماز پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ وہ سورج کہتا ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی لوٹ کر نہیں آؤں، یعنی اس دن کا جو سورج ہے اب دوبارہ ہمیں نہیں ملے۔ تو یہ جو سورج ہے نا، یہ ڈلتے ڈلتے غروب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے، آج کا دن گزر گیا۔ جس نے نماز پڑھ لی اس نے اللہ کو راضی کر لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو فجر کی نماز میں آنکھ نہ بھی کھلے نا کلیم رضا، پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی عادت بنانی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ میں فجر کی نماز نہ پڑھوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہمیں اپنا ذہن بنا لینا چاہیے اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جو شخص فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے پوری رات جاگ کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہے، تو نماز کی پابندی ضروری ہے اور با جماعت پڑھیں۔ جیسے آپ لوگوں کی جو ایج ہے نا وہ ایسی ہے کہ آپ لوگ با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا سکتے، اسی لیے کوشش فرمایا کریں کہ مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں۔ نماز کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھنی بھی ہے پابندی سے اور صحیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، بولے ذرا، نماز پابندی سے پڑھنی ہے اور صحیح پڑھنی ہے، اور صحیح پڑھنی ہے، غلطی نہیں کرنی ہے۔ غلطی نہیں کرنی۔ جی ہاں، یہ جو آئے نماز سیکھے پروگرام ہے نا ہمارا، اس کا مقصد یہی ہم نماز کے پابند بن جائیں، ہے نا، اور صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ اگر نماز میں غلطی کریں گے نا تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نماز پڑھ لیں، بٹ نقصان یہ ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہی نہیں ہو رہی۔ ہم نے نماز میں کوئی فرض چھوڑ دیا، ہم نے وضو صحیح نہیں کیا، طہارت صحیح نہیں کی، تو اب ہماری تو نماز ہی صحیح نہیں ہو سکے گی۔ جب نماز صحیح نہیں ہوگی، ہم نماز پڑھ بھی رہے لیکن نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، تو کیا نقصان ہوگا؟ ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، رکوع سجود کیسے کرنے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز کا طریقہ بیان کریں گے کہ نماز پوری پڑھنی کیسے ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، ثنا کب پڑھنی ہے، اور قرات کب کرنی ہے، رکوع اور سجود کب کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کا ہم پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے تاکہ ہمیں یاد بھی ہو جائے، اور جب ہم دیکھیں گے نا تو دیکھنے سے ہمیں اور اچھے طریقے سے وہ چیز یاد ہو جائے گی اور ہماری غلطیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز کا طریقہ ہم سکھانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہوئے آپ اپنے ہاتھوں کو کیا کرتے ہیں؟ باندھ لیتے ہیں۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھیں گے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں۔ وہ ثنا کیا ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں ایک بچے کو لا کر کھڑا کریں گے اور ثنا پڑھ کر وہ آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو سیکھنے کو ملے کہ ثنا کس طرح پڑھیں۔ نمبر 2، ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت ساتھ میں آپ نے ملانی، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے ملانی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیچ میں اعوذ باللہ کہاں پڑھنا ہے، بسم اللہ کہاں پڑھنا ہے، دونوں کہاں پر پڑھنا ہے، ایک چیز کو کہاں پر پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے۔
آمین کہاں کہنا ہے کہاں نہیں کہنا, کتنی آواز سے کہنا ہے, اس کو بھی سیکھیں گے. تو رکوع میں اور سجدے میں کیا تسبیحات پڑھنی ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے رکوع میں کیا پڑھنا ہے, سجدے میں کیا پڑھنا ہے, ان کی تسبیحات کیا ہے, پھر التحیات, پھر درود ابراہیمی. انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ایک بچہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائے گا اور پورا پڑھ کے سنائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے. تو پیارے پیارے بچوں, ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں اور غفران رضا انشاءاللہ تعالی آپ کو نماز پڑھ کے دکھائیں گے, نماز کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. اور بالخصوص ہم نے جو سیکھنا ہے اس میں وہ یہ سیکھنا ہے, ویسے رکوع سجود کا طریقہ تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں, لیکن یہاں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کہاں پر کیا پڑھنا ہے, نماز میں کون سے رکن میں ہم نے کیا پڑھنا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں پیارے بچوں, سب سے پہلے آپ نے تکبیر کہنی ہوتی ہے. آپ نے بھی توجہ کے ساتھ پیارے بچوں جو موجود ہیں دیکھنا ہے, اور جو ہمارے بچے اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی توجہ کے ساتھ اس طریقے کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے اور کوشش کریں اسی کے مطابق آپ نماز پڑھیں. دیکھیں ہوتا یہ کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہم دوسروں کو دیکھ دیکھ کر نماز سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ بھی غلطی کر رہا ہے تو ہم بھی غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جس طرح سے تکبیر کہہ رہے ہیں ہم بھی تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم بھی غلطی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا. تو اس طرح نہیں کرنا ہے. دوسروں کو غلطی کرتا دیکھیں گے تو خود بھی غلطی کریں گے, اور ان کو اگر غلطی کرتا دیکھ کر سیکھیں گے تو خود بھی غلطی کر سکتے ہیں. اسی لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ درست طریقہ سیکھیں, جو طریقہ صحیح ہے اسی کو سیکھنا ہے تاکہ ہم سے مسٹیک نہ ہو جائے, غلطی نہ ہو جائے. ہوتا یہ ہم نے کسی کا غلط طریقہ دیکھ کر خود غلط نماز سیکھی اور ہمیں دیکھ کر دوسرا غلط طریقہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے پیارے بچوں. اسی لیے آپ کے سامنے یہ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اور آپ نے اس کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے. تو غفران رضا سب سے پہلے تکبیر کہیں گے, ٹھیک ہے. تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کس طرح سے اٹھانا ہے یہ آپ بتائیں گے, اور تکبیر میں جو الفاظ کہنے اللہ اکبر, کچھ بچے اس میں بھی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے صحیح کہہ کے جو ہے وہ بچوں کو سکھانا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ نماز کی نیت نہیں کریں گے لیکن نماز کا پورا عملی طریقہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھائیں گے. جی غفران بھائی. نہیں ایک منٹ آپ روکیں. اچھا آپ ہاتھوں کو اٹھائیں, روکیں, اب روکیں. اب دیکھیں اپنی یہ ہتھیلیاں ہیں نا یہ کر دیں آسمان قبلے کی طرف, رائٹ. انگلیاں کر دیں سیدھی بالکل, اس کو بھی ایسے ہی کریں, دکھائیں, ٹھیک ہے. اب انگلیاں تھوڑی سی کھولیں, یہ چیز, اور یہ بھی انگلیاں تھوڑی سی کھولنی ہے آپ نے, رائٹ. پیارے بچوں یہ دیکھیں ان کا جو انگوٹھا ہے ان کے کان کی لو پہ ٹچ کر رہا ہے, یہ انداز ہونا چاہیے, اور آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے, یہ انداز ہونا چاہیے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور اب یہاں سے آپ نے تکبیر کہنی ہوتی ہے. آپ پہلے تو سیدھا جو ہے اپنے ہاتھوں کو لے کر آئیں گے ایسے, کچھ بچے یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, اوپر سے اڑا کر لے کر آ رہے ہوتے ہیں, سر پہ بٹھاتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. بلکہ یوں ڈائریکٹ ایسے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلے کی جانب رکھیں, انگلیاں نارمل حالت رکھیں, اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھوں کو باندھنا ہوگا. غفران رضا اسی طریقے سے کہیں گے. آپ نے ان کی تکبیر کو سننا ہے کہ تکبیر یہ کس طرح سے کہتے ہیں. جی غفران بھائی. اللہ اکبر. دیکھیں آپ ہاتھوں کو یوں لے کر آئیں, دیکھیں مجھے دیکھیں, مجھے دیکھیں. اب اللہ اکبر یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اب مجھے دیکھیے گا ذرا, اللہ اکبر ایسے, ٹھیک ہے. اور ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے, ٹھیک ہے. چلیں ایک منٹ, دوبارہ وہی پوزیشن آئے گی, ڈائریکشن ہاتھ قبلے کی جانب, ٹھیک ہے, ہتھیلیاں قبلے کی جانب, اور اللہ کو کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا ہے. جی اللہ اکبر. یہ چیز. اب تکبیر جو انہوں نے کہی ہے نا وہ ذرا دوبارہ سنیں, زور سے بولیں تکبیر. اللہ اکبر. جی دوبارہ بولیں. اللہ اکبر. جو بچے یہاں موجود ہیں وہ بھی بولیں گے. جی اللہ اکبر. دوبارہ بولیں, اللہ اکبر. دوبارہ بولیں. اللہ اکبر. دیکھیں یہ اللہ اکبر غلط ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بچوں نوٹ کر رہے ہیں, یہ غفران بھائی اللہ اکبر نہیں ہے, اللہ اکبر. دوبارہ بولیں. اللہ اکبر. ہاں دیکھیں اس میں کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں نا پیارے بچوں, وہ یہ ہوتی ہیں اللہ اکبر یہ غلط,
اللہ اکبر، یہ بھی غلط. ٹھیک ہے، یہ جو ہم سن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں اس کا پورا صحیح پروناؤنس نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے اس کو پروناؤنس کس طریقے سے کرنا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا تلفظ ہمیں درست طریقے سے آنا چاہیے. غفران بھائی کیا تھا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہیں. آپ کی نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر. کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ. نظر ان کی سجدے کی جگہ پر ہوگی. اب آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا. کیا پڑھیں گے بھائی؟ بھائی تکبیر کہہ لی، ہاتھ باندھ لیے، اب سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کو ثنا پڑھ کر سنائیں گے. ٹھیک ہے نا پیارے بچوں، یہ آپ کو ثنا پڑھ کے سنائیں گے. آپ نے بہت توجہ کے ساتھ اس کو سننا بھی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے اپنا تلفظ بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ لکھی تو ہوتی ہے کتابوں میں، بٹ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں رہے ہوتے، ہمیں اس کا تلفظ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا تلفظ کیا ہے. تو اسی لیے انشاءاللہ آپ کو یہ پڑھ کے بھی دکھائیں گے، اس کا تلفظ کر کے بھی دکھائیں گے. جی. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ٹھیک ہے، یہ ثنا پڑھنی ہے آپ نے سب سے پہلے نماز میں. اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ. ہاں، یہ چیز ہے پیارے بچوں کہ ثنا کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے ثنا کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہوتی. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی سورت پڑھیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دیکھیں، یہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، اور ثنا کے بعد آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ چکے ہیں، اب بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ کے بعد کوئی بھی سورت ملانی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے، اب پیارے بچوں یہ ایک ساتھ پورا آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. آپ نے تکبیر بھی کہنی ہے، ثنا، سورہ فاتحہ اور سورہ ساتھ میں ملانی ہے. میں نے بیچ میں نہیں بولنا ہے، آپ نے پورا تکبیر کے ساتھ بچوں کو کر کے دکھانا ہے کہ کس طرح سے وہ پڑھیں گے. رائٹ، چلیں ٹھیک ہے. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو پیارے بچوں یہ ہے تلاوت کا طریقہ کہ آپ نے قیام کی حالت میں کیا کیا پڑھنا ہے. تو پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے، آپ نے دیکھ لیا. دوسرا فرض قیام کیسے کرنا ہے، آپ نے دیکھ لیا. تیسرا فرض قرات وہ کیسے کرنی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. ثنا پڑھنا، تعوذ و تسمیہ پڑھنا سنت ہے، اس کا بھی آپ نے طریقہ دیکھا. اب ہم جائیں گے رکوع میں، اور رکوع میں آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہوں گے، انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور آپ کی کمر بالکل سیدھی ہوگی اور نظر آپ کی دونوں پاؤں کے درمیان میں ہوگی. اور اس کے بعد آپ نے 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. رکوع کی تسبیح معلوم ہے نا آپ کو؟ رکوع کی تسبیح 3 بار پڑھنی ہے، اور رکوع کی تسبیح ہے
کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم. اور اس کے بعد ہم قومے کے لیے کھڑے ہوں گے. یہ رکوع جو ہے نماز کا چوتھا فرض. کون سا فرض ہے بھائی؟ چوتھا. نماز کا کون سا فرض ہے؟ چوتھا فرض ہے. جی ہاں. اور 3 بار آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں, یہ سنت ہے. تو ابھی آپ غفران بھائی آپ کو جو ہے انشاءاللہ رکوع کر کے دکھائیں گے. جی غفران بھائی. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اب ربی دیکھیں ان کی العظیم. کمر جو ہے بالکل سیدھی ہے, ان کی کمر بالکل سیدھی ہوگی اور گردن بالکل جھکی ہوئی نہیں ہوگی, بہت اٹھی ہوئی بھی نہیں ہوگی, نارمل ہوگی. نگاہیں دونوں پاؤں کے درمیان میں ہوں گی اور 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح کہنی ہے. ان کے جو ہاتھ ہیں یہ بالکل سیدھے ہوں گے, پاؤں بھی سیدھے ہوں گے اور کمر بھی بالکل سیدھی ہوگی. اب یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے. جی سمع اللہ لمن حمیدہ. اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور اس کے ساتھ کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد. دوبارہ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ, زور سے کہیں. سمع اللہ لمن حمیدہ. جی ہاں, آخر میں ہا بھی ہے, حمیدہ نہیں کہیں گے. سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اس طرح سے کہنا ہے آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد, اور آپ کی نظر آپ کے سینے پر ہو. ٹھیک ہے. یہ قوما کہلاتا ہے. قوما کرنا واجب, یعنی رکوع سے اٹھنا اور اپنی کمر سیدھی کرنا یہ واجب ہے. اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں رکوع میں سے اٹھ کے کمر سیدھی نہیں کرتے, ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں, ان کی نماز ہوتی ہے؟ دیکھیں اب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نا, کہ کچھ بچے رکوع تھوڑا سا سر اٹھایا اور ڈائریکٹ سجدے میں. دیکھا ہے بچوں کو ایسے تھوڑا سا سر اٹھایا ڈائریکٹ سجدے میں, تو یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے, یہ تو واجب ترک ہو جائے گا. پتہ ہے, یعنی رکوع میں جسے ابھی آپ کے سامنے کمر سیدھی کر کے کھڑے ہیں نا, یہ طریقہ صحیح ہے. کمر سیدھی کریں اور اس کے بعد سجدے میں جائیں, یہ طریقہ تو صحیح ہے. لیکن رکوع سے تھوڑا سا سر اٹھا کے سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذرا وہ طریقہ کر کے بتائیں نا غفران, جو یہ غلط یہ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے عاقب ہمیں بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا سر اٹھایا پھر سجدے میں چلے گئے ڈائریکٹ. وہ کیسے ہوتا ہے ذرا بتائیں. اب پیارے بچوں یہ آپ کو غلط طریقہ بتا رہے ہیں, کہ جو طریقہ غلط ہے نا وہ غلط طریقہ بتا رہے ہیں کہ بچے کس طرح مسٹیک کرتے ہیں. جی یہ غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اٹھیں. اچھا اب ان کو صحیح طریقہ کر کے بتائیں کہ رکوع کے بعد کمر سیدھی کرنی ہے اور اس کے بعد پورا سجدے میں جانا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے چونکہ سجدے میں جانا ہے نا, کھڑے ہوں, آپ نے چونکہ سجدے میں جانا ہے, آپ چشمہ اتار دیں, کیونکہ چشمہ کرتے وقت پرابلم یہ ہوتی ہے پہن کے کہ آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہو سکے گا نا. اگر چشمہ پہن کے سجدہ کریں گے تو سجدہ صحیح نہیں ہو سکے گا, اسی لیے اس بات کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے. اب آپ ان کو صحیح طریقہ کر کے بتائیں, کیونکہ آپ نے غلط طریقہ بھی کر کے بتایا ہے. اب یہ صحیح طریقہ ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں کمر بالکل اسٹریٹ, اب جائیں سجدے میں, یہ طریقہ. جی تو یہ طریقہ صحیح تھا پیارے بچوں, کہ انہوں نے جو ہے رکوع کیا اور رکوع کے بعد قوما کیا, سمیع اللہ لمن حمیدہ, کمر سیدھی کی, اور اب یہ سجدے کی طرف جائیں گے. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آئے نماز سیکھے پروگرام میں آج کا ٹاپک, کہ ہم نے آپ کے سامنے نماز کے کچھ فضائل بھی بیان کیے ہیں, نماز کی کچھ اہمیت بھی بیان کی ہے, اور نماز کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے اس میں کیا کیا اذکار ہونے چاہیے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. پیارے بچوں اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز میں ہونے والی غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی